خواجہ غریب نواز اور اتباع سنت کی ترغیب۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور سچی محبت کی ایک اہم نشانی یہ ہے کہ مسلمان اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور آپ کی سنتوں پر عمل کرے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے حبیب فرما دیجئے کہ لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ احادیث مبارکہ میں اتباع سنت کی بے شمار برکتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ مثلا سنتوں پر عمل کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا، روز قیامت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت و معیت عطا ہوگی، اور دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہ کرم شامل حال رہے گی۔ بزرگان دین کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ خود بھی فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل کا خوب اہتمام کرتے ہیں، اور اپنے متعلقین کو بھی اس کی تاکید فرماتے ہیں۔ قیامت کا حساب۔ قیامت کو ہونے والے حساب و کتاب سے متعلق خواجہ خواجگاں سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ روز قیامت انسان کو مختلف مقامات پر کھڑا کر کے متعدد سوالات پوچھے جائیں گے۔ نمبر 1، پہلے مقام پر ایمانیات سے متعلق سوال ہوگا۔ اگر بندہ ایمان، اس کی شرائط و صفات اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے متعلق صحیح جواب دے سکا تو خوب، اور یہ ذمہ داری پوری نہ کر سکا تو اسے وہیں سے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ نمبر 2، پھر دوسرے مقام پر کھڑا کر کے نماز اور دیگر فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ان سے متعلق کامیاب ہو گیا تو بہت اچھا، ورنہ اسے اسی مقام سے جہنم بھیج دیا جائے گا۔ نمبر 3، تیسرے مقام پر کھڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر سنتوں کی ذمہ داری پوری ہوئی تو بہت اعلیٰ، ورنہ فرشتوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ این کس از امت توست کے در سنت ہا تقصیر کردہ است، یہ آپ کی امت سے ہے اور اس نے آپ کی سنتوں سے متعلق کوتاہی کی ہے۔ یہ گفتگو مکمل کر کے خواجہ خواجگاں علیہ الرحمہ رونے لگی اور فرمایا، وائے برآں کس کے فرد رائے قیامت از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرمندہ ماند، پس او را جا کجا باشد، چوں از وے شرمندہ باشد پیشے کہ رود۔ اس شخص پر افسوس ہے جو روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہو، پھر اسے کہاں ٹھکانہ ملے گا؟ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضری سے شرمندہ ہوگا تو کس کے سامنے جائے گا؟ حاضری کی فکر۔ خواجہ غریب نواز اور بزرگان دین علیہم الرحمہ نے تربیت فرمائی کہ مسلمان کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کیا تو روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ خواجہ خواجگاں رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، کسی وقت میں خواجہ اجل شیرازی علیہ الرحمہ کے ہمراہ تھا، نماز مغرب کا وقت ہوا، خواجہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے تازہ وضو کیا، دوران وضو بھولے سے انگلیوں کا خلال رہ گیا، غیب سے آواز آئی، اجل دعوائے دوستی محمد ما می کنی و از امت او باسی سنت او را ترک دہی۔ اجل ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور ان کے امتی ہو، پھر ان کی سنت چھوڑ دی۔ چنانچہ خواجہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھائی کہ اب مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت نہیں چھوٹے گی۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے مزید فرمایا، ایک روز میں نے خواجہ اجل شیرازی علیہ الرحمہ کو حد درجہ پریشان دیکھا، پوچھا کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ازاں روز باز کے از من خلال انگشتاں فوت شدہ است، در حیرتم کے فردا این روئے خود را برآں خواجہ کائنات چے گونا خواہم نمود۔ جس دن مجھ سے وضو کرتے ہوئے انگلیوں کا خلال رہ گیا تھا، اس دن سے پریشان ہوں کہ کل روز قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یاد رہے کہ وضو میں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں کے خلال کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ وضو کے شروع میں کلائیوں تک 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد نل بند کر کے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور پیچھے لائیں، پھر دائیں ہاتھ کو
کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور پیچھے لائیں، اور پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیا کا خلال شروع کر کے انگوٹھے تک پہنچیں، پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیا پر ختم کریں۔